اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن محمد کے ساتھ کلاس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے آگے مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو آپ پھر اب اسٹڈی کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں۔ اس سے پہلے ہم کل کے سبق کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹھائیں مصحف کو، ادھر رکھ لیں۔ ہم نے کون کون سی صورتیں اور سب سے پہلے کیا پڑھا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں۔ مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ دیں گے؟ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس روز سارے کا سارا اختیار، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو زندگی ہمیں یہاں پہ ملی ہوئی ہے نا دنیا کے اندر، جو ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ٹھیک ہے؟ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اسی طرح انسان پھر دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ جی، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ پھر کن لوگوں کا راستہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کن لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا؟ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ دکھا، نہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا، غضب تیرا غضب ہوا، یا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غضب میں کون لوگ آئے ہیں اور گمراہ کون لوگ ہیں، خصوصی طور پہ بتایا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ بتائیں گے؟ ویورز کو بتائیں ذرا۔ مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہیں اپنایا، اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ پیغمبروں کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے؟ پیغمبروں کو قتل کیا، پیغمبروں کو ستایا۔ اور وہ کون کس امت کا ذکر آتا ہے مغضوب علیہم سے مراد؟ میں نے کل آپ کو یہود کو، جی یہود۔ ہاں جی، یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ٹھیک ہے؟ قرآن حکیم کے اندر ان کو ایک سے متعدد بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اور والضالین سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ گمراہ ہوئے۔ جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی وہ اپنے راستے کو انہوں نے گم کر دیا۔ ان سے کیا مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد یہ وہ لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہیں اپنایا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سے مراد ہے عیسائی. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیدھی رائے ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے الگ راستہ اپنا لیا، اپنے اصل راستے کو گم کر دیا. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو گمراہ کہتے ہیں. چلیں آگے. پھر ہم نے آگے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے. ٹھیک ہے، آگے متقین کی کون کون سی صفات اللہ تعالیٰ نے 5 صفات ہم نے کل پڑھی تھی نا متقین کی، آپ بتائیں گے؟ متقین غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آخری کتاب قرآن مجید پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اور باقی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے، واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کا ذکر ہے. ان الذین کفروا، پڑھیں آپ، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں ویسے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پڑھیں آپ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیغمبر کی دعوت پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل روز روشن کی طرح ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کی دعوت پہنچ جانے کے بعد اس کو نہ مانا، کفر کر دیا، ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے، مطلب یہ جب انہوں نے پیغمبر کی دعوت کا انکار کر دیا جانتے بوجھتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. مہر لگا دی ہے. وہ آگے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. ٹھیک ہے، یہ جب آپ عربک ہم سٹارٹ کریں گے نا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو مرکب توصیفی کا پتہ نہیں ہوگا، ابھی آپ کے لیے بتانا بھی مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر ایسے ہے نا کہ کسی شخص کی آپ تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا انسان احمد، اچھا. ٹھیک ہے، تو احمد کی تعریف کر رہے ہیں نا آپ، احمد کے لیے تعریفی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اچھا احمد. ٹھیک ہے، یا اسی طرح آپ کہتے ہیں لمبا طارق. ٹھیک ہے، تو طارق کی تعریف کیا ہو رہی ہے؟ وہ لمبا ہے. تو اسی طرح یہ عذاب کی جو تعریف ہو رہی ہے عظیم ہے، مطلب عذاب بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ جب ہم عربک سٹارٹ کریں گے نا تو اس میں آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب
گیا اس کا؟ جب انہوں نے پیغمبر کی دعوت کا انکار کر دیا جانتے اللہ تعالیٰ بوجھتے، نے ہاں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، ہاں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، پردہ ہے، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں پہ رک جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ٹھیک ہے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آگے پڑھے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پیغمبر کی دعوت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان ان کے دل کے اندر نہیں اترا، ان کی زبان سے صرف یہ چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ آگے پڑھیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، الذین آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ دے تو نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، دھوکہ کس چیز کا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن بیٹا وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان ابھی ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ آگے پڑھیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں صرف اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ چلیں آگے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کرے اس کا ترجمہ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سوا سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر بیماری یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نہیں لاتے، صحیح ہے، یعنی ایمان کے دو درجے ہیں نا، ہم آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک ہے بیٹا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ ہمارا دل بھی اس چیز کی گواہی دے، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل کا یقین بھی ضروری ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تھے نا، جو ایمان کا دعویٰ جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عذاب علیم آ گیا نا، اب اس کا مطلب ہے دردناک عذاب. اگر عذاب علیم عظیم ہوتا پھر کیا ہوتا؟ بڑا عذاب. ہاں، بڑا عذاب، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیا تھا ان کا؟ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یعنی وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا. پکا مومن بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ زبان سے بھی انسان قبول کرے، شہادت دے، اور اس کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کے اندر اور بڑھا دیا ان کو. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. آگے پڑھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اب وہ ان کی نا وہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ زمین پہ کرتے کیا ہے. یعنی ایمان نہ لا کر اور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر وہ زمین میں گویا فساد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ فساد کر رہے ہیں، حقیقت میں تو ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح صفائی پسند بندے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں تو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سن رکھو، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے اہل ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، رک جائے، اتنا ترجمہ کر لیتے ہیں، اتنا ترجمہ کریں پہلے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. ہاں، مطلب اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی انہوں نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے اور دل سے بھی اقرار کیا ہوا ہے، اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات کی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. ہاں، تو وہ کیا کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یار یہ ان سچے مسلمان جو ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے خالص مومن ایمان والے ہیں، ان کی طرح جیسے ایمان لے کے آؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟
تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے. ہاں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں. بیوقوفی سے اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیٹا کتنی قربانیاں دی ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کا جو آقا تھا نا وہ گرم ریت پر لٹا دیتا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا بکس کے اندر. پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے تھے کہ تم اس ایمان سے مکر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو. تو یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے. اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے جو ایمان لانے والے لوگ تھے نا ان کو بڑی سخت تکلیفیں دی جاتی تھی. تو اب وہ جو زبانی ایمان لائے ہوئے ہیں نا اوپر اوپر سے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ صادق الایمان لوگ ہیں، سچے ایمان والے ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ جیسا یہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہیں. آپ دیکھیں نا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، تو اس وقت انہوں نے اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا، اپنے بچے بھی چھوڑ دیے مکہ ہی کے اندر. ٹھیک ہے. اور اپنے سارے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. تو مدینہ میں جو اس طرح کے لوگ تھے نا جو زبانی ایمان لائے ہوئے تھے، وہ نعوذ باللہ ان اہل ایمان کو کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا انہوں نے، بچے بھی چھوڑ دیے ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح کیوں ایمان لائیں. سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی. تو یہ آپ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب اس کا ترجمہ کر لیں پہلے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. ہاں آگے پڑھیں آپ. أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. دوبارہ پڑھیں آیت، غلط آپ نے پڑھا ہے، یہاں سے پڑھیں یہاں سے. أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ غلط پڑھ رہے ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. پڑھیں دوبارہ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ہاں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ہاں شاباش. سن ترجمہ بھی کرے اس کا. سن رکھو خود وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب ختم ہوگی نا، یہاں پہ آیت ختم ہو گئی ہے. پتہ چل گیا نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. ہاں یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اب ہم نے آج کی جو ہے وہ اس میں جو سبق پڑھا ہے اس میں کیا پڑھا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ہاں ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دھوکہ ہم اپنی ذات ہی کو دے رہے ہیں. چلیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ان کو چھوڑ دیا کہ یہ اب آگے بڑھتے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. زبان ایمان ابھی دل کے اندر ہے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا
قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد نہ کرو، کیوں یہاں پہ جو وہ خرابی پیدا کر رہے ہو؟ قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن رکھو بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ان کو آخرت میں کتنا نقصان دینے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ اکرام جو سچے ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں، نعوذ باللہ۔ الا انہم هم السفہاء، سن رکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ ہم ایک دعا بھی پڑھ لیا کریں جو ادعیہ مسنونہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی کام کرتے تھے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، سونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، اور اسی طرح کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان میں، کھانے کے بعد، مسجد میں جب داخل ہوتے تھے اس وقت، مسجد سے نکلتے تھے اس وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو اپنے دل کے اندر یاد رکھتے تھے۔ تو ہم کہاں کس دعا سے اپنا سٹارٹ کریں؟ کون سی دعا آج پڑھیں؟ آج سونے کی اور اٹھنے کی۔ سونے کی اور اٹھنے کی نہیں، ہم سونے کی دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں نا، یا ایسے کرتے ہیں کہ جاگنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، جاگنے کی دعا سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان جاگتا ہے تو اپنے تمام معاملات شروع کر دیتا ہے نا، یا سونے کی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں؟ سونے کی سے سٹارٹ کر لیں، سونے کی سے سٹارٹ کر لیں۔ ہاں، سونے کی دعا سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اگر کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، جا کے پھر فجر کے بعد اٹھنا آسان، فجر کے وقت اٹھنا آسان ہو جاتا ہے نا، تو جلدی سو جاتے تھے۔ اور سونے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کون کون سی صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ سورۃ الملک، دیکھ کے بتائیں۔ سورۃ الملک، سورۃ الیاسین، ہاں سورۃ الرحمن۔ ہاں، یہ تینوں کا معمول تھا، یعنی سورہ ملک بھی پڑھتے تھے، سورہ یاسین بھی پڑھتے تھے، سورہ رحمان بھی پڑھتے تھے، اور سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پھر اپنے پورے بدن پر ان کو پھیر لیتے تھے۔ یہ کس لیے؟ پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ جو حاسد ہے نا، جن و انس، شیاطین جن و انس ہیں، ان سے پروٹیکشن کے لیے یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو آپ بھی یہ کام کریں گے نا؟ کیا والا؟ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے بدن پہ پھیروں گا۔ ہاں، پورے بدن پہ پھیرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ دائیں کروٹ سوتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے اپنا ہاتھ دایاں جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے دائیں کروٹ آپ سونا پسند کرتے تھے، اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نیند آنے تک انسان دائیں طرف لیٹا رہے، اس کے بعد تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ انسان بایاں لیٹا ہوا ہے یا دایاں لیٹا ہوا ہے، اس کے بعد کا پرابلم نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر دعا کون سی پڑھتے تھے یاد ہے آپ کو؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم
बिस्मिका आमूतु व अहया। पढ़ें दोबारा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया, इसका मतलब क्या है पता है आपको? मफहूम क्या है इसका, बताएं। ऐ अल्लाह हम तेरे ही नाम से सोते हैं और तेरे ही नाम से उठते हैं। हाँ, ऐ अल्लाह हम तेरे नाम से, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, ऐ अल्लाह तेरे ही नाम से हम मरते हैं। यानी सोना भी तो जैसे इंसान मर जाता है ना, उसका शऊर ले लिया जाता है, ठीक है, रूह उसकी अंदर ही रहती है लेकिन उसका शऊर तो ले लिया जाता है ना नींद में, तो वो ऐसे है जैसे बंदा मरा हुआ है, ठीक है। तो ऐ अल्लाह हम तेरे ही नाम से सोते हैं या मरते हैं और तेरे ही नाम से उठते हैं। तो ये दुआ अपने मामूल के अंदर रखनी है, ठीक है। दोबारा पढ़ लें इसको। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह हम तेरे नाम से सोते हैं और तेरे नाम से हम उठेंगे। उसके बाद फिर सोकर उठने की दुआ इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ, उम्मीद है कि आपने इस हमारी कोशिश से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला आपके घरों पर, आपके कारोबार पर, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए और आपको खुश रखे। अल्लाह ताला की अताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी और कुरान के साथ आपके ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करता चला जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।